الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمارے لیے سارا کچھ انتظام کر دیا ہے۔ وہی ہمیں دے رہا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہ کھلائیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہماری بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کھانے کے لیے کہیں سے لے آئیں، جب تک کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ مہیا نہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز نہ دے، تب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی کا جو دور چل رہا ہے اس میں بہت ہی مہاماری ہے، اور تقریباً اکثر و بیشتر لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کا ایک انبار ہو جائے، ایک بہت بڑی جائیداد پراپرٹی ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس فکر میں لگے یا یہ غور و فکر کرے کہ کون سا طریقہ حلال کا ہے اور کون سا طریقہ حرام کا ہے، اس طرف بالکل ہی جھانک کر کے نہیں دیکھتے۔ بس صرف یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے اور ہم دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہم آگے بڑھ جائیں، یہی فکر لاحق ہے۔ اور یہی وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ کو مار دیتا ہے، ماں کو مار دیتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہی دولت ہے، دولت ہی کے چکر میں آدمی آ کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ تو آج ہم جس سلسلے میں گفتگو کریں گے وہ ہے کہ حلال روزی ہی کیوں مطلوب ہے، کسب حلال ہی کیوں چاہیے۔ کمانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، ہم ہر طریقے سے کما سکتے ہیں، تو صرف حلال ہی کیوں مطلوب ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، سب سے جو بنیادی بات ہے، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کو رزاق جاننا، اللہ رب العالمین کو روزی رساں جاننا، یہ توحید ربوبیت میں سے ہے۔ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کو رزاق مانا جائے۔ رزاقیت کی صفت اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو توحید کی ایک قسم ہے ربوبیت، اس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں روزی دے رہا ہے، کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے، کون ہے؟ اس آیت کے لاسٹ میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ رزاقیت کی صفت اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، اور صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں، جو بھی جاندار ہیں، جو بھی چلتے پھرتے، ہر ایک کو روزی وہی مہیا کر رہا ہے، وہی روزی دے رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں، جتنے بھی جاندار چلنے پھرنے والے ہیں، ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کو روزی اللہ دے رہا ہے۔ ہاں، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی، پھر سونپے جانے کی جگہ کو، لوٹائے جانے کی جگہ کو، ہر کچھ کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یہ ہر کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا ملے گا، نہیں ملے گا، کون کہاں سے روزی حاصل کرے گا، کس کو رزق کہاں سے ملے گا، نہیں ملے گا، سب کچھ اللہ کے یہاں مکتوب ہے، سب کچھ اللہ نے لکھوا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، ہر ایک کو کھلا پلا رہا ہے، تو اس ذات پر ہمیں پختہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق دیا ہے، پھر مارے گا بھی اور مارنے کے بعد زندہ بھی کرے گا۔ یہ سب پہ قادر کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمیں روزی دے رہا ہے، رزق کا مالک وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے روزی کو تقسیم کر رکھا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کے درمیان روزی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دے رکھا ہے، بعض کو بعض کے اوپر اہمیت دے رکھا ہے، اور کس لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کرے، ایک دوسرے سے لوگ خدمت رہے۔ اگر سارے کے سارے کو اللہ رب العالمین مالدار ہی بنا دیتا تو مالدار کا کام کون کرتا؟ اگر سارے کو اللہ رب العالمین غریب ہی بنا دیتا تو یہ کہاں کماتے؟ اللہ رب العالمین نے بعض کو مالدار بنایا ہے، بعض کو اللہ رب العالمین غریب بنایا ہے۔ اب غربا لوگ جو مالدار ہیں ان کے یہاں جا کر کے کام کرتے ہیں تو مالدار کا بھی اس سے کام چلتا ہے اور غریبوں کا بھی کام چلتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اگر مالدار ہی ہو جاتے تو پھر کیسے کام چلتا؟ کون مالدار کا کام کرتا؟ اور غریب ہی ہو جاتے سارے کے سارے تو یہ کہاں کام کرتے؟ ان کے پاس کاروبار نہیں ہوتا، ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو کہاں یہ کام کرتے، کہاں سے کھلاتے؟ تو یہ سب تو رب العالمین بندوبست کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ درجات بنایا ہے، یہ مراتب بنائے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے فراوانی کر دیتا ہے، روزی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، کہ اگر تم اللہ پر ویسی ہی توکل کر لو جس طرح کہ اس پر توکل کرنے کا حق بنتا ہے تو تمہیں اللہ رب العالمین ویسی ہی روزی دے گا جس طرح سے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، جس طرح پرندے روزی دیے جاتے ہیں ویسے تم بھی روزی دیے جاؤ گے۔ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں کہ صبح صبح یہ نکلتے، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ کون ہے جو ان پرندوں کو روزی دے رہا ہے؟ ہمارے پاس تو ہے کہ ہم پہلے سے اسٹاک کر کے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی مان لے بارش نہ ہو تو ہمیں کھانے کے لیے کوئی پریشانی درپیش نہ آئے یا اس طرح سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ان پرندوں کو آپ دیکھ لے جن کے پاس کوئی اسٹور نہیں ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، روزانہ کے حساب سے اللہ رب العالمین انہیں روزی دے رہا ہے۔ کون کھلا رہا ہے؟ یہ اتنے کیڑے مکوڑے اور اتنے حیوانات جاندار کون ہے سب کو روزی دے رہا ہے؟ ان پرندوں کا توکل اللہ پر کیسا ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس سب کو روزی دے رہا ہے۔ تو آج انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، پھر بھی آج اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہ کر کے حرام طریقے سے مال کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حرام طریقے سے ظلم و زیادتی کر کے دوسروں کے مال کو ہڑپتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ناجائز اور حرام ہے کہ آپ کسی کا مال ناجائز طریقے سے آپ کھائیں اور لیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزاق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ ہم سے کھانا نہیں مانگ رہا ہے بلکہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔
اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان بھی فرما دیا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے روزی نہیں چاہتا، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے روزی دو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی یہ رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور وہی طاقتور ہے، زور آور ہے۔ تو اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا، لہذا رزاق اللہ کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اللہ کو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا، اللہ رب العالمین ہی ہمیں روزی دے رہا ہے، اس پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ دوسری بات اس کے حوالے سے جو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کچھ دے رہا ہے، لیکن خزانہ اسی کے پاس ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں یا چابیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے خزانوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اسٹور اس کے پاس ہے، اسٹاک اس کے پاس ہے، ذخیرہ اس کے پاس ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے معمول کے حساب سے بندوں کو دیتا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس اسٹاک ہے، اللہ رب العالمین ہی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم معمول کے حساب سے ہی اتارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہے، اگر دنیا والوں کو اس کے من کے موافق دے دے تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوتے اور سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین معمول کے حساب سے اتارتا ہے، کہاں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کس کو نہیں چاہیے، یہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا وابتغوا عند اللہ الرزق۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ رزق کے مالک نہیں ہیں۔ آج دیکھیں لوگ گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، درگاہوں کے پاس جا کر کے جو مرے پڑے ہیں قبر کے اندر، سالوں سال گزر گئے ان کے اوپر، ان سے جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں روزی دیں، ان کو حاجت روا اور دستگیر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی روزی تقسیم کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب جو عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین جو زندہ ہے، جو دے رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آپ من و من مٹی کے اندر جو دفن ہے ان کے پاس آپ جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ وابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو۔ تو تمام خزانوں کی چابیاں یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے، خاص کر اگر مسلمان ہے تو اسے یہ تو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کا سارا کچھ بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ کہاں کمائے گا، کیا کرے گا، نہیں کرے گا، سب کچھ اللہ رب العالمین پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، تو پھر اس پر ایمان آخر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، کس شکل میں؟ نطفہ کی شکل میں، پھر علقہ کی شکل لیتا ہے،
پھر اس کے بعد مضغہ کی شکل لیتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ رب العالمین فرشتہ کو بھیجتا ہے اور 4 کاموں کو لکھنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، 4 باتوں کو وہاں فرشتہ لکھتا ہے، عمل کے بارے میں لکھتا ہے، زندگی کے بارے میں لکھتا ہے، کتنی عمر پائے گا، کتنے سال تک اس دنیا کے اندر رہے گا نہیں رہے گا، اور رزق کو بھی لکھا جاتا ہے، یہ کہاں سے حاصل کرے گا، کہاں کمائے گا، اپنے ملک میں رہ کر ہی کمائے گا یا دوسرے ملک میں جا کر کے رزق حاصل کرے گا، سب کچھ وہاں لکھا جاتا ہے رزق کے بارے میں۔ ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ ہوتا ہے، جبکہ ابھی روح بھی اس کے اندر پھکی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس کا لکھا جاتا ہے، پھر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، پھر اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ ہی میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد کہاں سے روزی حاصل کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر ایک مسلمان کا اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں، حرام طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بالکل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارا سب کچھ انتظام کر دیا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی یہ مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں دے سکتا، ایک لقمہ تک کسی کو نہیں کھلا سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین نہ دے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں جد و جہد کوشش کرنے کو کہا ہے، کمانے کو کہا ہے کہ کماؤ اور پھر کھاؤ، بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ رکھا ہے تو ہم روم میں بیٹھے رہیں اور اسے ہمیں رزق ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوشش کرنے کو کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، نکل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، روزی تلاش کرو، رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، تگ و دو کرو، اور اللہ کا کثرت سے نام لیا کرو، اللہ کا کثرت سے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف و اکناف میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین میں گھومو پھرو، تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو۔ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ رات کو اللہ رب العالمین نے یہ آرام اور چین کے لیے بنایا ہے اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ ذریعہ معاش جس دن کو بنایا ہے، دن میں جا کر کے روزی تلاش کریں، روزی کمائیں، تو اللہ رب العالمین نے روزی کے لیے جد و جہد کرنے کو کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کماؤ پھر کھاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طریقہ، ایک اصول دیا ہے کہ سب سے پہلے ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رزاق مانے۔ دوسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام خزانوں کی جو چابی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی تلاش کرنے کو کہا ہے، حکم دیا ہے کہ ہم روزی کمائیں، روزی حاصل کریں، پھر کھائیں، حلال طریقے سے ہم کمائیں۔ اب جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے تو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے کمانا ہے، نہیں کمانا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، ایک اصول
ایک قاعدہ، ایک ضابطہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے بالکل. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مشبہات، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ باری چیزیں ہیں. لا يعلمها كثير من الناس، جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ان مشتبہ والی یا شبہ والی چیزوں کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں علم نہیں. فَنِتَّقَى مِنَ الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کو بیان کر دیا، کیا حلال ہے نہیں ہے. حرام کو بھی بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے، کیا حرام ہے اور کیا نہیں ہے. کچھ چیزیں شبہ والی ہے. آج اندازہ لگائے اس حدیث کے حساب سے، شبہ والی چیز کہ جس کے بارے میں آدمی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے بعد تو چھوڑے، جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر حکم دے دیا ہے کہ یہ حرام ہے، واضح طور پر، جس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج لوگ وہی کام کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، بالکل اسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، یا ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ، یا ان طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، یا ان ذرائع کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ حرام ہیں. آج سود لے لیں، سود کے بارے میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. چوری، ڈکیتی، ڈکا زنی، حرام خورے، غلط طریقے سے رشوت دے کر کے مال ہڑپنا، یہ سارے کے سارے جو ذرائع ہیں یہ حرام ہے. اس کے بارے میں واضح طور سے اللہ نے بیان فرما دیا. تو یہاں شبہ والی چیز کو تو آپ چھوڑ دیں، جو حرام ہے اس کو لوگ اختیار کیے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو چراگاہ ہے اس زمین کے اندر حرام کردہ چیزیں ہیں، تو اس کے اندر اگر آدمی جائے گا تو حرام کاری کی طرف جانے کا امکان ہے، یعنی جو شبہ والی چیز ہے. لہذا ایک مسلمان کو خاص کر کے یہاں چاہیے کہ وہ حرام کاری سے پرہیز کرے، حلال کو اختیار کرے، حلال کمائے اور حلال کھانا ہی حاصل کرے، حلال چیز کما کر کے ہی کھائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ. قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہاں مومنوں سے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کہ اے ایمان والو، وہ پاکیزہ روزی کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے. ما رزقناکم، وہ رزق کھاؤ، وہ پاکیزہ روزی حاصل کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم اس کی عبادت بجا لاتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، مومنوں کو حکم دے رہا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن میں بیان فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ روزی تمہیں دے رکھا ہے وہ کھاؤ، اور اس کے اندر حد سے آگے مت بڑھو، حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اگر حد سے آگے بڑھو گے، اللہ فرما رہا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوگا تو وہ تباہ ہو گیا، وہ تباہ ہوا. اب یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور حد سے آگے مت بڑھو. آج دیکھیں لوگ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ رب العالمین کی حدود سے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، کس طرح سے آگے بھاگ رہے ہیں. یہ سب میرے بھائی ہلاکت و تباہی کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی حلال کو نہ اختیار کر کے حرام کو اختیار کرے اور حرام کاری کی طرف بھاگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے، خود سے کما کر کے جو کھاتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ سب سے بہتر کھانا ایک انسان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ہی کما کر کے کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا،
اور داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا فرمائی تھی ان کو، لیکن پھر بھی یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم، کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے، سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو تم خود سے کما کر کے کھاتے ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے۔ یہ تمہاری کمائی ہے، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے جائے، اس سے کمائے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے جائے اور ہاتھ پھیلائے، ہاتھ دراز کرے اور مانگے، تو مانگنے سے وہ اسے دے بھی سکتا ہے اور نہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُؤْتِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے جاتا ہے، اس سے اگر بیچ کر کے یا لاد کر کے کماتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کے سامنے جائے، ہاتھ پھیلائے تو اسے ملے یا نہ بھی ملے۔ یعنی بہت سارے لوگ مانگنے جاتے ہیں تو اسے ملتا بھی ہے، بہت سارے ہیں جن کو نہیں ملتا، بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں، بہت سارے نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اپنے ہاتھ سے کمانا یہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ آخر کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں، تو ہمیں حلال ہی کیوں اختیار کرنا ہے؟ یعنی حلال طریقے سے ہی ہم کیوں کمائیں؟ سودی لین دین کر کے بھی تو ہم کما رہے ہیں نا، رشوت لے کر کے دے کر کے ہم کما رہے ہیں نا، یا مان لے کہ حرام کاری کر کے بھی تو ہم کما رہے ہیں نا، لیکن حلال ہی کیوں مطلوب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال کمانے کو اور حلال کھانے کو کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کاری سے پرہیز کرو۔ قرآن فرما رہا ہے عام لوگوں کو، دنیا میں جتنے بھی بسنے والے ہیں سبھی لوگوں سے اللہ رب العالمین یہ خطاب کر کے بیان فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو کچھ حلال ہے، جو پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ شیطان تو یہ کھلا دشمن ہے تمہارا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جانا، حرام کاری کی طرف لے جانا، بے حیائی پھیلانا، غلط کام کروانا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، بلکہ جو حلال اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے کھاؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں مومنوں سے بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے بیان فرما رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے رزق تمہیں پاکیزہ رزق دے رکھا ہے اس سے کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور حرام چیز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کو کہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خاص کر کے مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم حلال ہی کھائیں، پاکیزہ ہی کا انتخاب کریں، اور ناپاک اور پلید سے ہم پرہیز کریں۔ دوسری چیز اس کے حوالے سے کہ حلال ہی اس لیے مطلوب ہے، اس لیے حلال کا حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ بھی شعور نہیں ہوگا کہ جو وہ مال لے رہا ہے، جو مال حاصل کر رہا ہے، وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، ایک آدمی یہ بھی شعور نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے امن حلال
ام من حرام، کہ یہ حرام طریقے سے آیا ہے یا حلال طریقے سے آیا ہے، اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ آج یہی دور ہے، آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، کسی کے پاس جو مال آتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ پیسہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ لوگ صرف نیٹ ورکنگ میں لگے ہوئے ہیں، حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر غلط طریقے سے پیسے حاصل ہوتے ہیں، جس کے اندر غلط طریقے سے مال آتے ہیں، سود کاری کر کے لوگ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو طریقہ ہے، یہ سب یہی دور ہے۔ اس دور میں دیکھیں آپ کس طرح سے لوگ بے حیائی کو عام کر کے پیسے کما رہے ہیں، کس طرح سے کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، اور اس سے وہ مال حاصل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مال جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، حلال طریقے سے اسلام نے مال کمانے کو کہا ہے، حرام طریقے سے نہیں۔ اسی طرح سے اس کے سلسلے میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے حلال مطلوب ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال ہی آپ کھائیں، حلال ہی جمع کریں، حلال کی ہی جستجو میں لگے، کیونکہ قیامت کے دن آپ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی آدمی کا پاؤں ٹسک مسک نہیں ہوگا ان کے رب کے پاس، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر اس نے کہاں گنوائی، کہاں لگائی، کہاں گزاری، کہاں بتائی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں عمر کے اندر جوانی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جوانی میں آدمی وہ کام کر لیتا ہے جو نہ تو بچپنا میں کر سکتا ہے نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ اب یہاں جوانی کے بارے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے اندر 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائی، وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ مال اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو آپ پوچھے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حرام طریقے سے آپ کما رہے ہیں، آپ ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، آپ ناحق کسی کا مال لے رہے ہیں، تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ کہاں سے آپ نے خرچ کیا اور کہاں سے آپ نے حاصل کیا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو علم تھا کتنا عمل کیا آپ نے۔ اور چوتھی بات، حلال اس لیے مطلوب ہے اور حلال کا ہی حکم اس لیے ملا ہے کیونکہ ایک حرام کھانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جو مومنوں کو اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی حکم مومنوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اے رسولو حلال کھاؤ، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح سے مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کیا ایمان والو وہ کھاؤ جو کہ پاکیزہ ہے، جو حلال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کو مومنوں کو کہا ہے کیونکہ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کا ہی حکم دیا کہ حلال کھاؤ۔ اور پھر حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی دور دراز سفر سے آتا ہے، بال پراگندہ ہوتا ہے، جسم غبار آلود ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑھاتا ہے آسمان کی طرف، اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی پرورش ہی حرام کاری پر ہوئی، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ گویا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم حلال کھائیں، حلال پہنے اور حلال پر ہی ہماری پرورش ہو، حرام کاری سے ہم بچیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو ایک مومن کو خاص کر کے یہ بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے مرنے کا وقت نہ آ جائے، اور کوئی بھی شخص اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل طور سے حاصل نہ کر لے۔ جی، مکمل طور سے جب تک آدمی اپنا رزق حاصل نہیں کر لے گا تب تک وہ مر ہی نہیں سکتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ روزی ایک انسان کو تلاشتی ہے، اس کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے، جہاں اس کا رزق ہے وہاں جا کر کے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں آ کر کے یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل طور سے، پورے طور سے حاصل نہ کر لے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر رزق آنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ مت محسوس کرنا اور یہ مت تصور کرنا کہ حرام طریقے سے ہم روزی حاصل کریں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، حرام طریقے سے روزی حاصل کر کے اللہ رب العالمین کا عباد نہیں بن سکتا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا، اس سے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی روزی میں تاخیر پائے یا کسی کی روزی آنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو حرام کے راستے یا حرام کے ذریعے اختیار کر کے روزی حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت حلال طریقے سے ہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی حلال طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے، حرام کا راستہ اختیار کر کے اللہ کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کو باطل قرار دیا ہے، باطل قرار دیا اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل سے مراد ہر وہ ناجائز طریقہ ہے جسے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں یا جسے اس شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، یا ہر وہ غلط طریقہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے۔ باطل سے مراد وہی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، بہت سارے لوگ حاکموں کو رشوت دے کر کے دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ جائیداد اس کی نہیں ہوتی، وہ مال اس کا نہیں ہوتا، لیکن حاکموں کے پاس جا کر، ججوں کے پاس جا کر، لیڈروں کے پاس جا کر رشوت کھلا کھلا کر کے دوسری کی جائیداد اپنے نام کروا لیتا ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جائیداد میری نہیں ہے، لیکن رشوت کھلا کر کے حرام طریقے سے وہ لے لیتا ہے۔ یہ بھی باطل میں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک گروہ جس کا وہ مال ہے اس سے تم مال چھین لو، اس کا مال ہڑپ لو اور اپنا مال بنا لو۔ یہ گناہ کا کام ہے، یہ باطل طریقے سے مال حاصل کرنا ہے۔ اور آج ہوتا ہے کہ کسی کی پہنچ اگر عدالت کے اندر ہے اور وہ زمین یا وہ جائیداد اس کے نام اگر رجسٹر نہیں ہے، دوسرے کے نام ہے، تو رشوت دے کر کے کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، بنا لیتا ہے اپنا، جبکہ حقیقت میں وہ مال اس کا نہیں ہوتا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے اور چرب زبانی کی وجہ سے وہ بیان کرنے میں کچھ آگے ہوتا ہے، میرے پاس بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حساب میں فیصلہ چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ مال وہ جائیداد اس کی نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کا آدمی وہ جائیداد اس کی ہوتی ہے، لیکن ایک امیر آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اوپر والے کو رشوت دے کر کے وہ مال اپنے نام کروا لیتا ہے۔ میرے بھائی حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، جس طرح کہ اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔
یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا وجعلت بینکم محرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کیا ہے۔ تو یہی ہے باطل طریقے سے مال حاصل کرنا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ کیا ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھایا کرو، ہاں رضامندی سے، تجارت طریقے سے اگر ہو تو یہ جائز ہے، رضامندی سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام کاری پر پروان چڑھتا ہے، جو گوشت حرام کاری سے بڑھتا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، آپ نے فرمایا کہ جو گوشت حرام کاری سے بڑھا ہے، پروان چڑھا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ النار اولی بہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو جہنم ہی لائق ہے، وہ جہنمی کا حقدار ہے۔ تو حرام طریقے سے مال کھانے سے اسلام نے روکا ہے، اور حرام طریقے بہت سارے ہیں جس کو ہم اگلی گفتگو میں دیکھیں گے کہ وہ ذرائع یا بعض وہ شکلیں جو کہ اسلام کے اندر ناجائز ہے اور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحیح دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین علم کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ یہ سب ہمارے کلاس میں آنے والے لوگ ہیں، جو لوگ سیکھنے آتے ہیں، کچھ تعلیم لینے آتے ہیں۔